الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج آپ کو بتایا جائے گا ماہ شعبان المعظم کی فضیلت، اس کی بے شمار برکات کے بارے میں، اور آج کی خاص شب شعبان معظم کی 15ویں شب براءت یا لیلۃ البراءت کے بارے میں. شعبان معظم کی فضیلت و احکام. شعبان ایک مہینے کا نام ہے. اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے. شعبان معظم کی فضیلت کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نفلی روزوں میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے. حدیث بخاری و مسلم. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا یہ سلسلہ شاید کبھی ختم نہ کریں. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچنے لگتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفلی روزے رکھیں گے ہی نہیں. یعنی نفلی روزوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لگا بندھا دستور و معمول نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے، اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکے. میرے آقا دو جہاں پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، کیونکہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کی خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے. شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ شعبان معظم سے لوگ غافل ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ شعبان معظم کی 15ویں شب یعنی شب برات یا لیلۃ البراءت۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پر شب برات کا لفظ عام ہو گیا ہے۔ برات دراصل اردو زبان میں دولہے کے ساتھ جانے والے قافلے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ برات نہیں بلکہ براعت ہے، جس کے معنی نجات حاصل کرنا اور چھٹکارا پانا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس رات رحمت خداوندی انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سوائے چند خاص گناہ گاروں کے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے براعت اور چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ البراءت یا شب براعت کہا جاتا ہے۔ شب برات کے فضائل و برکات۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس واقعے سے شعبان معظم کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ شعبان معظم کی 15ویں شب شب برات کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیکہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ
توبہ نہ کر لیں۔ شعبان معظم میں ہمیں جس وظیفے کی کثرت کرنی چاہیے وہ ہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال پہ کرے حسن جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشی ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عزوجل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ شعبان معظم کی اس خاص شب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ عزوجل اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں لوح محفوظ میں مجھے بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت فرما دے۔ اے اللہ، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی یہ رات ہے جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑا قوت والا اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیج۔ تمام تر خوبیاں سب جہاں کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہماری 2